پاکستان کی جانب سے جو ہے نوٹائم جو ہے وہ جاری کیا گیا. انڈیا کا سدرن کمانڈ ہے وہ اپنی ایک بہت بڑی ایکسرسائز جو ہے وہاں پہ کر رہا ہے. سیاست کے اندر جناب اگلے 24 گھنٹے میں ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں کچھ زیادہ اچھی خبریں، حوصلہ افزا خبریں فی الحال نہیں آ رہی. وہاں پہ وادی لیپا کے اندر جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے فورسز کے درمیان. شیر مروت صاحب ان کا آج ایک کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کے بعد ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں اس پہ تبصرہ اور تجزیے شامل کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سیکیورٹی معاملات، بارڈر کے اوپر کشیدگی، پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ سیاست کے اندر جناب اگلے 24 گھنٹے میں ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے لیکن میرے خیال میں ذرا فائنانس کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے بات کریں، اور وہ یہ ہے کہ جناب مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اور 11% کے اوپر شرح سود جو ہے وہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تیسرا مسلسل مانیٹری پالیسی کا اعلان ہے جس میں اسے برقرار رکھنے کا، یعنی کہ 11% کے اوپر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں جو ایک نیچے کی ڈائیو شروع ہوئی تھی وہ سلسلہ اب کافی حد تک رک چکا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب جو مہنگائی کا ایک پریشر ہے وہ اکانومی اب فیل کرنا شروع ہو چکی ہے. یہ میں نے آپ کو اگر یاد ہو آپ کو تو ہمارے جو ویورز مطلب کئی سالوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے پچھلے سال اس کو پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مڈ ایئر کے بعد، یعنی کہ 2025 کے وسط کے بعد جو ہے وہ آپ کو مہنگائی کے نمبرز جو ہیں انکریز کرنا شروع ہو چکے ہوں گے، کیونکہ مہنگائی کے نمبرز جو ہوتے ہیں ہمیشہ پچھلے سال کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد مہنگائی کا نمبر جو ہے وہ آتا ہے. مہنگائی کے نمبرز جو ہیں وہ اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی لیے مانیٹری پالیسی کے اندر جو ہے وہ لچک لانا مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت کے لیے، اور اسی لیے 11% کے اوپر جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت پھنسا ہوا ہے اور اس سے فی الحال نیچے نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے چند مہینوں کے اندر جو ہے یہ نمبرز شاید امپروو کرنا شروع کر دیں، شاید اگلا ہاف ہوگا 2026 کا اس کے اندر شاید یہ نمبرز جو ہے امپروو کرنا شروع کر دیں. جہاں تک نمبرز کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک خوشخبری بھی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے جو ہے وہ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آج ہم نے ایک بہت بڑا مائل سٹون جو ہے وہ کراس کر لیا ہے ہمارے اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے. 1 بلین ویوز، 1 ارب ویوز، لائف ٹائم ویوز جب سے یہ یوٹیوب چینل شروع ہوا ہے. بائی دا وے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی جو ہے اب 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 5 سال میں جو ہے وہ ہم نے اکتوبر 2020 میں سب سے پہلی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے اس چینل کے اوپر ڈالی تھی، اور اب اکتوبر 2025 میں اس کو 5 سال مکمل ہوئے، اور اس 5 سال میں ہم نے 1 بلین ویوز کا، لائف ٹائم ویوز کا جو مائل سٹون ہے وہ کور کیا، یعنی 1 ارب نیوز. تو 1 ارب دفعہ ہمارے ویڈیوز کو جو ہے وہ دیکھا گیا. آپ لوگوں نے دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث فخر بات ہے. آپ کا پیار، محبت اور فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور شاید اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید یہ نمبرز جو ہیں ہم تک نہ پہنچتے اور ہم ان مائل سٹونز کو کور نہ کر سکتے. آپ کی جو سپورٹ ہے، آپ کی جو ہمارے ساتھ ایک وابستگی ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آگے بھی جو ہے وہ آپ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے. اچھا جی، خبروں کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. استنبول کے حوالے سے جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ زیادہ اچھی خبریں، حوصلہ افزا خبریں فی الحال نہیں آ رہی. وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو فی الحال جو وہاں سے وائبز آ رہی ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی فی الحال نہیں آ رہی. اور مذاکرات کا تیسرا روز ہے آج، لیکن اب جو جسے کہتے ہیں نا معاملہ پھنسا کدھر ہوا ہے، معاملہ اس بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے کہہ رہا ہے کہ جناب اس معاملے میں باقاعدہ طور پہ آپ ہمیں ریٹن دیں کہ ٹی ٹی پی کی کاروائیاں جو ہیں وہ بند کی جائیں گی. یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اور یہ سلسلہ اب کنٹینیو نہیں کرے گا. لیکن جو طالبان رجیم ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ایشورنسز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ وربل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وربل جو ہے اس معاملے کے اوپر کمٹمنٹس آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ایز سچ ریٹن کمٹمنٹس وعدہ کرنے کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے، ایکچولی اس کی ریزن بہت بڑی یہ ہے کہ جب آپ ریٹن کمٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ کی ایک آپ کے ملک کی جو ہے وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کی ایک گارنٹی ہوتی ہے، ایک ریٹن ڈاکیومنٹ. مثال کے طور پہ جس طرح ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ریٹن معاہدہ تھا
جو 1960 میں جو ہے وہ کیا گیا. ایون دو بھارت نے اس سے بھی جا کے جو ہے وہ اپنا دوگلا پن دکھایا اور اس سے بھی جو ہے کنی کترا لی, لیکن پھر بھی اس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 1960 سے لے کے 2025 تک مطلب تقریباً 65 سال تک جو ہے وہ یہ معاہدہ, ایون دو بیچ میں جنگیں ہوئی, 1965 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, 99 میں کارگل ہوا, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں. لیکن اب جا کے بھارت نے جو ہے اس پہ کہا جی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. سو اسی لیے پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی چاہتا ہے کہ اگر آپ واقعی سنسیئرلی دل سے آپ یہ مانتے ہیں کہ اس بات کو کہ جناب ٹی ٹی پی کی کاروائیاں جو ہیں آپ بند کروائیں گے اپنی سرزمین کے اوپر, تو پھر اس کو لکھ کے دیجیے. لکھنے میں ایکچولی ان کو دو مسائل ہیں. پہلی بات تو جو مجھے لگتا ہے, پہلی بات تو یہ مسئلہ ہے کہ ٹی ٹی پی خود ان کے اپنے بھی شاید کنٹرول میں نہیں ہے. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ خود بھی ان کو گھاس نہیں ڈالتے, وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ افغانستان کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جائے گا کہ وہ اگر اس معاہدے کے اوپر ایکچولی ریٹن معاملے کے اوپر جو ہے وہ سائن کرتے ہیں, تو سب سے پہلی ایڈمیشن ہو جائے گی, ریٹن ایڈمیشن ہو جائے گی کہ جناب واقعی ٹی ٹی پی ان کی سرزمین پہ موجود ہے, جو کہ ایکچولی پبلک ڈومین میں وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں, اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ جی واقعی ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے یا ان کے ٹریننگ گراؤنڈز ہیں یا کمپاؤنڈز وہاں پہ موجود ہیں, وہ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. تو اگر آپ یہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہماری سرزمین سے یہ آئندہ کاروائیاں نہیں ہوں گی, تو یہ ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہاں جی ماضی میں ہوتی رہی ہیں, اب نہیں ہوں گی. سو اس لیے جو طالبان جو وفد ہے وہ بیسکلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو اس وقت بڑا ایک سینسٹیو موڑ کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان نیگوسیشنز جو ہیں نا وہ آ چکے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا پچھلے 48 گھنٹے میں خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, جس میں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نیگوسیشنز کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے یہ آخری موقع ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہے اٹس وار, پھر سیدھی جنگ ہی ہوگی. تو یہاں پہ ٹرکی کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ میڈیٹر کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں, بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے. لیکن ظاہری بات ہے طالبان جو وفد ہے وہ اپنی ضد کے اوپر اس بات پہ اڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پاکستانی وفد یہاں پہ گیا ہے, انہوں نے سارے ثبوت بھی رکھے ہیں افغان طالبان کے سامنے کہ جناب یہ دیکھیے یہ آپ کے دہشت گرد, آنے والے دہشت گرد وہاں سے پکڑے گئے ہیں, اور ان کے پاس سے جو ہے یہ افغان آئی ڈی کارڈز بھی جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں, ان کی ٹریلز پراپرلی پتہ لگی ہیں کہ وہ افغانستان سے ہی ٹریول کر کے یہاں پہ آئے ہیں. تو پورے ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے ہیں, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہیں سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 خودکش حملہ آور جو سمیت ان دہشت گردوں کے 25 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں, 25 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں. 24 اور 25 اکتوبر کو 2 بڑے دہشت گرد گروہوں نے پاک افغان سرحد عبور کرنے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز نے جو ہے اسے ناکام بناتے ہوئے 15 دہشت گردوں کو ایک جگہ ہلاک کیا, جبکہ دوسری جگہ پہ غاکی ضلع کرم میں مزید 10 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 5 بہادر سپوتوں نے جو ہے وہ جام شہادت بھی نوش کیا ہے, جس میں حوالدار منظور حسین, سپاہی نعمان الیاس کیانی, سپاہی محمد عدیل, سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر جو ہیں وہ شامل ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت بارڈر کے اوپر سچویشن جو ہے وہ کس حد تک ٹینس ہے. دوسری جانب یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹس ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو ریکنفرم دس, لیکن میں جو میری مختلف سورسز سے بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ جی وادی لیپا کے اندر جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے فورسز کے درمیان. لیکن ہم نے اس کو آئی ایس پی آر سے جب ہم نے کنفرم کیا, ہم نے وہاں سے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فی الحال ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق عام طور پہ ایل او سی کے اوپر جو ہے یہ چھوٹے موٹے فائر آرمز کے ذریعے جو ہے وہ فائرنگ ہوتی بھی ہے, نتھنگ ٹو سیریس, لیکن ہوتی ہے. اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نومبر, دسمبر, جنوری یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جب ایکچولی وہاں پہ برف باری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب برف باری سٹارٹ ہوتی ہے تو بہت سا جو ایل او سی کا جو ایریا ہے وہ ویکیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے عام طور پہ اکتوبر کے مہینے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں. سو ایز سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب کوئی بہت بڑا فرنٹ کھل گیا ہے اور بڑے فائر آرمز کا استعمال کیا جا رہا ہے, چھوٹے موٹے فائر آرمز کا جو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن آبویسلی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگلے 15 دن کے اندر جو ہے وہ جو ان کی سدرن کمانڈ ہے انڈیا کی, وہاں پہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو اس وقت آبویسلی جو پورا بارڈر ایریا بنتا ہے اور لائن آف کنٹرول جو بنتا ہے یا ورکنگ باؤنڈری کا جو ایریا بنتا ہے وہ اس وقت کافی سینسٹیو ہوا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے وہ بہت بڑا دھماکہ ثابت ہو سکتی ہے. سو اس لیے تھنگز آر کوائٹ سینسٹیو رائٹ ناؤ, لیکن تھنگز آر انڈر کنٹرول رائٹ ناؤ. مطلب میں بلا وجہ کی جو ہے وہ میں جسے کہتے ہیں نا افراتفری نہیں پھیلوانا چاہتا, اصل صورتحال یہ ہے.
وہیں پہ ایک اور خبر جو اسی دوران آئی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ نو ٹائم جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں جو فضائی حدود ہیں اسے بند کیا جائے گا یا وہاں پہ ایکسرسائزز کی جائیں گی۔ اب یہ ایک نیا نو ٹائم جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پہلے یہ بیسکلی صرف جو پہلا نو ٹائم جاری ہوا تھا پاکستان کی جانب سے وہ صرف سندھ کی حدود تک یا ساؤتھ پنجاب کی حدود تک جو ہے وہ آتا تھا۔ اب جو نو ٹائم جاری ہوا ہے وہ نیچے آپ کے مطلب عریبین سی سے بحیرہ عرب سے لے کے اسلام آباد کی حدود تک جو ہے وہ اوپر تک جا رہا ہے، اور اس کی اطلاعات کے مطابق اگلے 2 دن یعنی کہ 28 اور 29 اکتوبر کو صبح 6 سے 9 بجے تک جو فضائی حدود ہیں وہ مکمل طور پہ بند کی جائیں گی، یعنی کہ کمرشل فلائٹس کو بھی جو ہے وہ یہ نو ٹائم جاری کیا گیا ہے کہ ان کے آپریشنز بھی جو ہے اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس کے دوسری طرف دیکھیں تو ان کا جو انڈیا کا سدرن کمانڈ ہے وہ اپنی ایک بہت بڑی ایکسرسائز جو ہے وہاں پہ کر رہا ہے، تو اس دوران جو ایئر ٹریفک روٹس ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کیا جائے گا اگلے 2 دن کے اندر 28 اور 29 اکتوبر۔ تو اگر آپ 28 یا 29 اکتوبر کو ٹریول کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے چیک کیجیے گا کہ آپ کی فلائٹ جو ہے کہیں اس کے اسکیجول جو ہیں وہ تبدیل تو نہیں ہوئے، کیونکہ اب یہ نو ٹائمز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اگلے 2 دن کے اندر جو ہے اس سے فرق پڑے گا۔ 3 گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ فضائی حدود بند کی جائیں گی، اور جب بند کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کمرشل فلائٹ جو ہیں ان کا پورا جو اسکیجول ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب گلگت بلتستان کے ضلع دیامر سے ایک خبر آئی ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ چلاس سے وابڈا کے 2 افسران کو مبینہ طور پہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی مقام کے قریب وہاں پہ پیش آیا ہے۔ وابڈا کے انجینئرز، وابڈا کے ورکرز جو ہیں بڑی تعداد میں وہاں پہ کام کرتے ہیں، چینی انجینئرز بھی ایکچولی وہاں پہ بہت بڑی تعداد کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات بھی وہاں پہ ہو چکے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں افسران جو اغوا کیے گئے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈان نے اسے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہفتے کو چھٹی کے دن وہ 6 مقامی ساتھیوں کے ہمراہ اخروٹ خریدنے کے لیے تھور کے علاقے گبر گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر عسکریت پسندوں نے انہیں روک لیا اور اغوا کر کے قریبی پہاڑی علاقے کی طرف جو ہے وہ لے گئے ہیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ علاقہ پہلے سے ہی عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور اہلکاروں کے مطابق اغوا کاروں سے محفوظ بازیابی کے لیے مقامی مذہبی رہنماؤں کو مذاکرات کے عمل میں شامل کیا گیا ہے۔ اب تک مذاکرات کے 3 دور ہو چکے ہیں، تاہم عسکریت پسندوں نے کچھ مطالبات پیش کیے ہیں جن کی تفصیلات فی الحال ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ اس طرح سرکاری افسران کو اغوا کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات چلاس کے پاس پیش آ چکے ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا اس کے علاوہ اسی ایریا کے اندر ناگا پربت والی سائڈ جو ہے وہ چلاس سے تھوڑا ہی دور ہے، وہاں پہ فورن ٹورسٹ کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دیامر بھاشا ڈیم سے منسلک جو ہے وہ چینی انجینئرز کو بھی ماضی کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا چکا ہے دہشت گردوں کی جانب سے۔ تو انٹیلیجنس رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ اس پورے ایریا کے اندر چلاس کا جو پورا ایریا ہے یہ بیسکلی جن لوگوں نے ٹریول کیا ہے ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں ٹریول کیا ہوا، آپ ناران سے اگر بابو سر ٹاپ کی طرف جائیں، بابو سر ٹاپ سے جب آپ نیچے اترتے ہیں تو تقریباً کوئی 40-45 کلومیٹر کے بعد یہ چلاس کا شہر وہاں پہ آتا ہے۔ اس ایریا کو جو ہے ایک بڑا ہاٹ بیڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے دہشت گردوں کا، عسکریت پسندوں کا، اور ان کی موجودگی کی وہاں پہ بڑی واضح طور پہ اطلاعات ہیں، اور مطلب زبان زد عام بات ہے کہ ان کی بہت بڑی پریزنس وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جناب تربت میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کیچ میجر ریٹائرڈ بشیر احمد کے اسکواڈ کے اوپر جو ہے ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا ہے، اور ایک موٹر سائیکل کا بتایا گیا ہے کہ استعمال کیا گیا، اور اس میں لیوی فورسز کے 5 اہلکاروں سمیت 8 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ بحفاظت رہے ہیں اس کے اندر، اور ان کی گاڑی کو بڑا شدید قسم کا نقصان پہنچے، تصویریں آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا اسکواڈ جو ہے وہ پریس کلب روڈ کے اوپر سے گزر رہا تھا تربت میں جب ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے، اور دھماکہ جو ہے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے۔ دھماکے کے اسکواڈ کی ایک گاڑی کو بڑا شدید نقصان پہنچے، تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں مذہبی جماعت کے کارکنوں کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جج صاحب نے جسٹس شیرام سرور چودھری نے علی رضا سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ انہوں نے کہا جی تحریک لبیک کے کارکنوں کی درخواستیں ہوم سیکرٹری کے پاس زیر سماعت ہیں، ہوم سیکرٹری درخواستوں پر فیصلہ نہیں کر رہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں ہیں، درخواست گزار ہوم سیکرٹری سے درخواستوں پر فیصلے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو عدالت نے ہوم سیکرٹری کو 7 روز میں زیر سماعت درخواستوں کو نپٹانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا استعفیٰ جناب آ سکتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور وہ معاملہ ہے جناب آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے
اپنی نمبر گیم پوری کر لی ہے. 27 کا نمبر جو ہے وہ ان کو چاہیے تھا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے. اور اب یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے یا ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کے لیے نمبر گیم جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کر لی ہے. اور آج اس سلسلے میں صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے کے وفد سے بھی جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور آج شام ایوان صدر میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور اس میں احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, امیر مقام ملاقات میں شرکت کریں گے, اور آزاد کشمیر کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کوشش ہے کہ سردار تنویر الیاس کا گروپ جو ہے وہ تو ان کے ساتھ آ چکا ہے, مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر آئے, لیکن فی الحال مسلم لیگ نون جو ہے ذرا کترا رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھے, کیونکہ چند مہینوں کے بعد ویسے ہی الیکشنز جو ہیں وہ ڈیو ہیں. تو آزاد کشمیر کے جب نئے الیکشنز ہوں گے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے فی الحال اس طریقے, کیونکہ آخری دفعہ جو تحریک عدم اعتماد جب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی تھی تو اس کا بڑا ایک نیگیٹو افیکٹ جو ہے ان کے لیے ہو گیا تھا. لیکن بہرحال صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے انہیں کہ وہ یہ کر دیں. یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, شاید وہ ویسے ہی اپنا استعفیٰ جمع کرا دیں, کیونکہ نمبر گیم جو ہے وہ کافی حد تک اب کلیئر ہو چکی ہے کہ شاید اسی طرح ہی ہوگا. ایک اور خبر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور عمر ایوب صاحب نے بیسکلی اپنی نااہلی کے حوالے سے جو درخواست تھی اسے سپریم کورٹ میں سے جو ہے وہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی جگہ کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, کیونکہ اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ جناب موروثی سیاست کے اوپر جو ہے وہ آپ کیوں آپ تو یقین نہیں رکھتے, تو اس کے بعد عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کو جو ہے وہ کیوں ٹکٹ دیا جا رہا ہے, تو اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بالکل میرٹ کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں, اور وہ اب سے نہیں پچھلے 20 سال سے بطور سیاسی کارکن جو ہے علاقے کے اندر کام کر رہی ہیں, تو اس لیے ان کا ٹکٹ جو دینا جو ہے وہ ان کو ضرور بنتا ہے. تو ایک سوال ان سے کیا گیا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے, اس کا مطلب ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ان کو جو سزا ہوئی ہے اسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی میری عمر ایوب یا ان کے وکیل سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, اس کے کیا محرکات ہیں میں نہیں جانتا, مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, اس لیے اس پر بات میں نہیں کروں گا. البتہ عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا I have requested Barrister Gohar Ali Khan Sahab, who is pursuing my de-seating case in the Supreme Court, to withdraw both my appeals against the illegal de-seating plus de-notification as leader of the opposition National Assembly. We will face our opponents in the NA18 Haripur by-election scheduled to be held on 23rd November. NA18 Haripur belongs to PM Imran Khan and PTI. تو انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے اپنی جو ہے وہ اپلیکیشنز میں نے وڈرا کر لی ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ سیاسی میدان میں جائیں گے اور ہم سیاست کے اندر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے. فواد چودھری صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ انہوں نے کی, انہوں نے کہا جب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا جائے تو پھر باہر کی لیڈرشپ نے اس فیصلے کو کیسے تبدیل کر لیا. عمر ایوب اور شبلی فراز کے اسمبلی میں رہنے کے شوق نے 8 فروری کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کے خلاف تحریک سے روکا, اور اب عمران خان کے بڑے فیصلوں کو ناکامی سے دوچار کر رہے ہیں. اور اس کی مطلب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک جگہ آپ پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن نہیں لڑ رہے, آپ اناؤنس کر چکے ہیں, تو پھر خیبر پختونخوا کے جس طرح یہ عمر ایوب صاحب کا جو حلقہ ہے اس میں ضمنی الیکشن آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر ہر جگہ لڑیں یا پھر کہیں بھی نہ لڑیں. تو یہ کون سی پالیسی ہے جس کے اوپر فواد چودھری صاحب ایکچولی تنقید کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ شیر مروت صاحب کے حوالے سے ہے. ان کا آج ایک کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کے بعد ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. وہ بیسکلی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, تو وہاں پہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا, میں ایکچولی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, میرے خیال میں اسے اوائڈ کرتا ہوں میں ریپیٹ کرنا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی 1.5 سال سے میرے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, جو لڑکے جو یہ پاکستان, انہوں نے نام نہیں لیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا, لیکن اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. تو انہوں نے ان کی پیدائش کے حوالے سے چند الفاظ کہے, اس کے بعد انہوں نے ایک گالی بھی جو ہے وہ ان کو دی. اس کے بعد جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے. میرے خیال میں مروت صاحب کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, سیاسی کارکن کو اس قسم کی زبان جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایون تو اگر آپ کے اگینسٹ بھی ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے, ہم بھی جرنلسٹ ہیں, بہت سے جرنلسٹ کے اگینسٹ جو ہے پوری کیمپینس چلتی ہیں, ہمیں پتہ ہے, اب تو عادت ہو گئی ہے. اب تو ظاہری بات ہے 18 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر, 18 سال میں پتہ نہیں کتنی سیاسی جماعتوں نے کتنی کیمپینس چلائیں, کیا کیا نہیں ہیش ٹیگس چلائے, فوٹو شاپ تصویریں چلائیں, پتہ نہیں کیا کچھ کیا. ہم نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی, نہ آج تک نہیں دی. وہ میرا کوئی ایک ٹویٹر کے اوپر کوئی ایک ٹویٹ نکال کے دکھا دیں, کوئی ایک ویڈیو کلپ نکال کے دکھا دیں, کوئی ایک بیان نکال کے دکھا دیں, کبھی آج تک کوئی گالی نکالی ہو, کبھی بھی نہیں نکالی. جبکہ پوری طرح مطلب اس کا سامان پورا موجود ہے ہمارے پاس. میں بار بار یہ کہتا ہوں
کہ اگر یہ کبھی آمنے سامنے آ جائے نا تو سامان پورا موجود ہے، لیکن ظاہری بات ہے تربیت جو ہے وہ آڑے آتے آ جاتی ہے، اور ہماری جو پوزیشن ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینکر، وہ سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں یار آگے سے گالی نہیں دینی، جو بھی بات کرنی ہے وہ لاجک کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن گالی نہیں نکالنی۔ سو میرے خیال میں شیخ رضا مروت صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کو میری نظر میں اوائڈ کرنا چاہیے تھا، یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی کہ NCCI کے اندر، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے، کہ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی بڑی سویر قسم کی تحقیقات کر رہی ہے۔ 5 افراد جو ہے وہ آلریڈی حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں صرف یہ نہیں کہ یہ انکوائری، ساتھ ہی ساتھ ان کو نوکری سے برخاست بھی کیا جائے گا، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ صرف 5 افراد نہیں، یہ دائرہ کار ایکچولی مزید بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ نمبر جو ہے، یہ جو 5 ہیں، یہ 5 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک پورا مافیا ایکچولی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر مبینہ طور کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کر رہا تھا۔ تو یہ دائرہ کار بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انہی افراد کے خلاف جو ماضی کے اندر انکوائریز، کیسز وغیرہ جو ہو چکے ہیں، جنہیں بند کر دیا گیا تھا، انہیں بھی دوبارہ جو ہے وہ کھولا جائے گا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انکوائری کی جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔